بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ قرآن پاک کی تاریخ۔ آج کے سبق کا ہمارا موضوع ہے قرآن پاک میں مکی اور مدنی آیات، مکی اور مدنی صورتیں، کہ یہ مکی اور مدنی کا کیا مطلب ہے۔ مکی یا مدنی، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک کی تمام صورتوں میں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک ہر صورت کے شروع میں مکیہ اور مدنیہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے مکہ کے اندر، یعنی مکی زندگی میں جب آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اس وقت چاہے آپ مکہ سے باہر حج کے مقام پر گئے ہوں، مکہ سے باہر آپ کسی اور مقام پر گئے ہوں، تو اس میں جتنی آیات اتنی ان آیات کو اور ان صورتوں کو مکی آیات اور مکی صورتیں کہتے ہیں۔ تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئیں تو ان کو مدنی کہتے ہیں، اور اس سے مراد یہ نہیں کہ مدینہ شہر مراد ہے یا مکہ شہر، بلکہ مدینہ کی زندگی میں آپ کہیں پر بھی تھے، یعنی کہ آپ مدینہ منورہ سے بدر میں ہیں، آپ مدینہ منورہ سے احد میں ہیں، آپ مدینہ منورہ سے خندق میں ہیں، آپ مدینہ منورہ سے خیبر میں ہیں، تو کسی بھی جگہ پر آپ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدنی زندگی میں جو 10 سال کا عرصہ ہے، اس میں جو آیات اور صورتیں اتری، ان صورتوں کو، ان آیات کو مکی اور مدنی کہا جاتا ہے، ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ بسا اوقات بعض صورتوں میں مکی آیات، یعنی اس کی زیادہ تر آیات مکہ میں نازل ہوئیں، کچھ مدینے میں بھی نازل ہوئیں، تو اس کثرت کی وجہ سے اس صورت کو مکی کہہ دیا جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ مدینہ میں اکثر آیات نازل ہوئیں اور کچھ مکہ میں نازل ہوئیں، تو کثرت آیات کی وجہ سے اس صورت کو بھی مکی کہہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح بعض علماء نے کچھ خصوصیات بھی ذکر کی ہیں، کہ جیسے جن صورتوں میں جہاد اور اس کی اجازت اور احکامات ہیں، وہ سب صورتیں مدنی ہیں، کیونکہ یہ سارے احکامات شروع ہی بدر سے ہوئے اور بدر سے ہی مدینہ منورہ کی زندگی کا آغاز ہے۔ اسی طرح وہ آیات جن میں منافقین کا ذکر ہے، تو لا محالہ منافقین کا جو طبقہ تھا، جو گروہ تھا، اس کا آغاز مدینہ منورہ کی زندگی میں ہوا ہے، اس لیے ان آیات کو بھی مدنی کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ آیات جن میں یا ایھا الناس کے ذریعے خطاب کیا گیا، پوری دنیا کو مراد لیا گیا، وہ مکی صورتیں ہیں۔ اور جن صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا، کیونکہ آگے کوئی حکم نازل ہو رہا ہے یا حکم بتایا جا رہا ہے، تو یہ صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ اسی طرح اور بھی علماء نے بہت سارے جو ہے وہ خصوصیات لکھی ہیں، تو اتنی کافی ہیں مکی اور مدنی کی حقیقت سمجھنے کے لیے۔